الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر إلى آخر الحديث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ جنگ کے بعد کچھ قیدی جمع تھے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ ان قیدیوں میں ایک ماں کو دیکھا جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، اور وہ پورے مجمع میں بھاگ بھاگ کر ہر بچے کو جا کے دیکھتی تھی، اور چاہے وہ بچہ اس کا نہ بھی ہوتا تو اسے گود میں لیتی، سینے سے لگاتی اور پھر واپس کر دیتی، اور پھر آگے بھاگتی اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اور وہ بڑی بے چین تھی، اپنا بچہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ظاہر ہے جنگ کا موقع ہوتا ہے، بھگدڑ مچی ہوتی ہے، تو لوگ تو گم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھ رہے ہو، اس کا بچہ گم ہو گیا، اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ عورت کبھی اپنے بچے کو، جب کہ اس کا بس بھی چلتا ہو اور اس کے کنٹرول میں ہوں چیزیں، یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں جلنے دے گی؟ یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں کرے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جتنا پیار یہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اسی طرح ہر ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری دنیاوی زندگی میں کچھ تھوڑی بہت شرطیں لگا دی کہ بھائی اپنی دنیا گزارو، کھاؤ پیو سو جاگو گھومو پھرو ملو جلو سب کچھ کرو۔ ہاں، ہر کام میں تھوڑی سی قید ہے، تھوڑی سی شرط ہے کہ بھائی اس سے آگے نہیں نکلنا، اس کے اندر اندر رہ کے اپنے کام کرو۔ تو بڑا آسان سی شریعت اور بڑا آسان سا دین ہمیں عطا فرمایا۔ اس دین کے آسان ہونے کی وضاحت ہمیں کئی نصوص اور کئی حدیثوں سے ملتی ہے۔ ایک حدیث اس وقت جو ذہن میں آ رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها دخلت من حيث ابواب الجنة شاءت، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں بس 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے ٹائم پر، اور ہر رمضان کے روزے پورے کر لے، اور اپنے شوہر کی بات مان لے، یہ 3 کام کر لے، تو فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر چلی جائے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اتنا آسان ہے بھائی۔ تو اسی طرح مرد حضرات کے لیے اپنا کاروبار کرو، اپنے معاملات کرو، بس حرام کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال راستے سے ہر خوشی، ہر ضرورت، ہر روزی، ہر رزق حلال راستے سے اللہ نے رکھا ہے، وہاں سے لو، بس حرام کی طرف نہ جاؤ۔ تو
اللہ نے دین بڑا آسان بنایا. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرماتا ہی نہیں ہے کہ تم اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. اور اگر اللہ ایسا کہہ دیتا اور تمہیں اس پر پابند کر دیتا، یہ وزن تم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹھیک ہے جتنا مال آج تک جمع کیا، سال میں ایک دفعہ، 5 سال میں ایک دفعہ، اللہ چاہتا تو ایسا حکم بھی تو اتار سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی کماؤ، اتنے دنوں تک مال اکٹھا کرو. چاہے 1 سال کا کہہ دیتا اللہ، چاہے 3 سال کا کہہ دیتا، چاہے 10 سال کا، خوب مال جمع کرو. لیکن پھر 10 سال 3 سال جو بھی مدت ہے، اس کے بعد سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا تم پہ فرض ہے. اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا، مال بھی اسی کا، ہم بھی اسی کے، ہماری کمانے کی صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی، ہمارا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اللہ کا پورا حق تھا وہ کہ وہ کہتا کہ سارا مال میرے راستے میں دے دو. تو اللہ فرماتے کہ اگر میں ایسا کہتا تو تم نہ کر سکتے اس کو. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہماری کسی ضرورت کا، سہولت کا، آسانی کا کوئی خیال نہ رکھتے اور بس ہم پہ حکم لگا دیتے اور ہم پہ فرض ہوتا اس کو کرنا. ہمیں کمائی کرو نہیں کرو وہ تمہارا مسئلہ ہے بھائی، مجھے اتنے گھنٹے کی عبادت چاہیے. اللہ چاہتا تو یوں حکم دے دیتا. اللہ نے کتنے لاڈ پیار سے ہمیں دین عطا فرمایا. 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں. جاؤ، پوری اللہ کی دھرتی کھلی ہے، کہاں سے، کس کام کے ذریعے سے، کس طرح کمانا ہے. تجارت کے راستے ہیں، مزدوریوں کے راستے ہیں، ملازمتوں کے راستے ہیں، کماؤ. زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، باغبانی ہے، مچھلیاں پکڑ کے کماؤ. سب اللہ نے راستے کھول دیے اور بس کہا کہ 24 گھنٹوں میں جو ہے 5 مرتبہ 15 منٹ 10 منٹ نکال کر نماز پڑھنی ہے، اور وہ بھی جدھر ہو، جہاں ہو پڑھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ تم لوگ جو ہے کچھ گھر، کچھ جگہیں خاص مقرر کر لو، انہی جگہوں پر آ کر بس عبادت کر سکو گے اور کہیں عبادت نہیں کر سکو گے. ہمیں اجازت ہے، ہم دکان پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم سڑک پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم سیر سپاٹے کو گئے ہیں وہاں بھی نماز پڑھ، کشتی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے ہماری کتنی آسانی دیکھی، کتنی سہولت دی ہمیں. تو اللہ کا حق تھا، اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ نہیں بھائی، آپ کو پورے اتنے میل کے علاقے میں بس ایک ہی مسجد بنانی ہے، یا 2 ہی مسجدیں بنانی ہے، یا اتنی بس، اور انہی میں جا کر نماز پڑھنی ہے. کدھر سے سوچو گے، ہر طرف سے اللہ نے آسانی ہی آسانی دی ہے. تو اتنی آسان شریعت اللہ نے عطا فرما دی کہ کسی طرح میرے یہ بندے مجھے بہانہ تو دیں کہ میں ان کو جنت میں داخل کر دوں، تھوڑی سی کوشش تو کر کے دکھائیں مجھے. تو اللہ رب العزت کا پیار، اللہ رب العزت کا لاڈ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کی صدقے میں اس امت کے ساتھ ہے، وہ لاڈ پیار ہمیں ساری شریعت کے اندر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ہمیں سہولت عطا فرماتا. اچھا، اس کے باوجود بھی پھر کیا ہوا بھائی، ہم جیسے لوگ سستی کر گئے اور انہوں نے وہ درجے حاصل کرنے میں ہمت نہیں دکھائی جو درجے اللہ ان کو دینا چاہتا ہے. وہ درجے حاصل کرنے میں ہمت نہیں دکھائی، اتنی نیکیاں پھر نہیں کمائیں. اللہ نے تو بڑی آسان رکھی تھی نیکیاں. تو اللہ رب العزت نے پھر اور زیادہ اپنی مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں کچھ خاص دن، کچھ خاص شامیں اور صبحیں، کچھ خاص راتیں عطا فرما دی. اور وہ جو خاص دن ہیں ان میں سب سے بڑے، سب سے فضیلت والے، سب سے اجر و ثواب کمانے والے وہ دن ہیں رمضان مبارک کے دن. اس میں تو اللہ رب العزت نے گویا مفت میں بانٹ کر دینا شروع کر دیا. پھر وہی بات کہ رمضان میں بھی
ہر طرح کی سہولت کا خیال رکھا۔ پچھلی امتوں کے روزے بھی بڑے سخت ہوتے تھے بھائی، وقت بھی لمبا ہوتا تھا، اور جس نے روزہ رکھا ہے وہ سارا دن جتنا بھی ٹائم ہے 24 گھنٹے کا یا جتنے بھی گھنٹے کا روزے کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں وہ بولے گا نہیں، زبان سے بات بھی نہیں کرے گا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے ہیں، ساتھ کیا ہے کہ بولنا بھی نہیں ہے، چپ رہنا ہے۔ جہاں زبان سے بولے وہاں روزہ ٹوٹ گیا۔ کتنی سختی تھی بھائی۔ ہمیں تو کھلی چھٹی ہے، ہم روزہ رکھ کے چاہے کنڈکٹری کریں، ہم روزہ رکھ کے چاہے جو بھی باتیں کریں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے۔ یہ مہینہ اللہ نے دیا ہی درجے اونچے کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس کامیابی پر دیکھنا پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس طرح کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس کامیابی تک پہنچانے کے لیے ہمیں بہت ساری نیکیاں چاہیے۔ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ڈھیر سارا ثواب چاہیے، اور ہم بے ہمتی کرتے ہیں، ہم وہ ثواب اتنا کماتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر رمضان کا مہینہ پورا مہینہ دے دیا کہ اب اس مہینے کو بہت بڑی برکت اور فضیلت والا بنا دیا کہ اب جو ہے ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی بات مان لو تو بہت بڑے بڑے ثواب تمہیں مل جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو کزن یا دو دوست تھے، وہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور وہ دونوں ہر کام میں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ جو بھی کام ہوتا، جہاد میں جا رہے ہیں ایک ساتھ جا رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام صدقے کا کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ کر رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کی خدمت کا، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کا کام وہ ایک ساتھ کر رہے ہیں، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، ایسے دوست تھے۔ ایک ان میں سے جنگ میں شہید ہو گئے، جہاد میں۔ شہید کا رتبہ تو بہت اونچا ہوتا ہے۔ ان کے 2 سال کے بعد ان کا دوسرا دوست ویسے فوت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو جنگ میں شہید ہوئے تھے نا، ان کا رتبہ زیادہ اونچا ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ جو بعد والے ہیں جو 2 سال بعد فوت ہوئے، یہ تو جنگ میں شہید نہیں ہوئے، تو ان کا رتبہ اس شہید سے اونچا تو نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ جو بعد میں فوت ہوئے تھے ان کا رتبہ زیادہ اونچا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو جنگ میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے تو اللہ کی خاطر میدان جہاد میں اپنی جان دی تھی، اور شہید کا رتبہ تو بڑا ہوتا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے بندہ، یہ پہلے جنت میں گیا ہوا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ تفصیلی بات ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ اس نے 2 رمضان پائے، وہ جو زندہ رہے تھے بعد میں ان کو 2 رمضان کا بونس اور اضافی ملا، جو پہلے والے شہید ہونے والے کو نہیں ملا۔ ابے بھائی 2 رمضان اس کو کتنا آگے نکال سکتے ہیں، تمہیں تصور بھی ہے، تمہیں کوئی اس کا اندازہ بھی ہے؟ تو 2 رمضان جب ان کو مل گئے اور انہوں نے ان 2 رمضانوں میں روزے رکھے اور تراویح پڑھی اور رمضان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان رمضانوں کو گزار لیا، تو وہ شہید سے بھی زیادہ آگے نکل گئے۔ تو یہ معمولی موقع نہیں ہے، رمضان کا موقع یہ بہت بڑا موقع ہے۔ لہذا رمضان کے آنے پر عملی طور سے شکر گزاری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس کو ایک تہوار کی طرح مت سمجھو کہ ٹھیک ہے جی کھانے پینے کا اسکیجول تھوڑا چینج ہو جائے گا، تھوڑا سا ترتیب بدل جائے گی، پہلے 7 بجے ناشتہ کرتے تھے اب 4 بجے کرنا ہوگا، ہیں جی۔ اور بعض دوست جو فیکٹریوں وغیرہ میں یا کوئی اور دکانداری میں ہوتے ہیں، کئی دوست ایسے ہیں گھر سے ناشتہ کر کے جاتے ہیں، پھر شام کو یا رات کو گھر پہ آ کے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا گھڑی کے حساب سے ٹائم بدل جائے گا۔
باقی تو ویسا ہی ہے معاملہ بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ روزے کا یا رمضان کا تعلق کھانے پینے سے ہے بھی نہیں، اس کا تعلق اندر ایمان کو بڑھانے اور ایمان کو چکھنے اور ایمان کو محسوس کرنے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ چیز نہیں نصیب ہو رہی تو لمبی لمبی سحریاں اور مہنگی مہنگی افطاریاں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا رمضان مبارک کو ایک تہوار کی طرح مت سمجھو۔ یہ رمضان مبارک یہ اللہ تعالیٰ سے لوٹ لوٹ کر کمانے کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ لوٹ خود لگائی ہے کہ آ جاؤ بھائی، لوٹ لگی ہوئی ہے، اٹھا اٹھا کے مفت میں لے جاؤ۔ وہ 5 نمازیں تو پورا سال فرض ہیں نا، وہ تو ویسے بھی تم نے پڑھنی تھی، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا تو فرمایا کہ نفل نماز پڑھے گا فرض کے برابر ثواب دوں گا، کوئی بھی نفل عبادت کرے گا فرض کے برابر ثواب دوں گا۔ بھائی ابھی آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں بھی قاعدہ ہوتا ہے، بیٹھا جاتا ہے نماز میں بھی، ہیں جی؟ تو نماز کے علاوہ جو بیٹھے ہیں خیر کی دین کی بات کہنے سننے کے لیے، یہ بیٹھنا نفل ہے، اور جو نماز کے اندر بیٹھنا ہے وہ فرض ہے۔ تو جو نماز کے اندر بیٹھا ہے بندہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جو نماز کے بغیر بیٹھا ہے کسی بھی نیک مقصد کے لیے، اس کا ثواب نماز کے بیٹھنے والے ثواب سے کم ہے۔ لیکن جب رمضان کے مہینے میں اسی طرح بیٹھے گا، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، دین کی بات کہنے سننے کے لیے بیٹھے گا، ذکر کرنے کے لیے بیٹھے گا، کسی بھی نیک مقصد کے لیے بیٹھے گا، اللہ اس بیٹھک کا ثواب فرض نماز جیسی بیٹھک والا دیں گے۔ دیکھو کتنا بڑا فرق پڑ گیا رمضان کے آنے سے۔ اور فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں ایک فرض عبادت کرے، کوئی بھی فرض کام، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے جناب، 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اور جو بھی فرض کام ہیں، گناہ سے بچنا فرض ہے، گناہ سے بچنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ گناہ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ گناہ سے بچنے کا ثواب دیں گے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرض نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ تو یہ مہینہ تو بڑا عجیب مہینہ ہے بھائی، اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ارے جو اس مہینے میں بھی محروم رہ گیا وہ تو پھر پکا محروم ہی ہے، وہ تو پھر اصلی محروم ہے، وہ پھر کیسے، اس کا اور کیا علاج ہے؟ اس مہینے میں محروم کیسے رہ گیا بھائی؟ یہ مہینہ تو اللہ رب العزت بس دے ہی رہے ہیں، دے ہی رہے ہیں۔ اب لوگ اپنی اپنی ہمت کے حساب سے، کوئی ہاتھ بھر کے لے رہا ہے، کوئی جھولی بھر کے لے رہا ہے، کوئی چادر بچھا کر بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی پورا ڈمپر لے کے آ گیا، کوئی شپ لے کر آ گیا، وہ بھر بھر کے لے کے جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی بدبخت منہ ہی دوسری طرف کر کے چل پڑا، اس نے لینے والوں کی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کیا، پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے تو ملا نہیں۔ تو اب یہ تو اس کا اپنا قصور ہے نا۔ تو رمضان کے مہینے کو کمائی کا ذریعہ، یعنی اپنے اجر و ثواب کو کمانا، اللہ کی خوشی اور خوشنودی کو کمانا، اور اپنے گناہوں سے معافی کو کما کر حاصل کرنا، اس کے لیے ہم نے رمضان کو فوکس کر کے، اور یعنی ایم کر کے اور نشانہ باندھ کر ہم نے رمضان سے یہ فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہت بڑا مہینہ ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس مہینے میں ایک بڑی برکتوں والی رات اللہ نے رکھ دی، اور اس ایک رات میں اگر تمہیں اللہ کا نام لینا نصیب ہو جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نصیب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا نصیب ہو جائے، تو 1000 سال کی 1000 مہینے کی مسلسل عبادت سے زیادہ بہتر، زیادہ بہتر، خیر من 1000 شہر۔ کون ہے کہ جو مسلسل 1000 مہینوں تک عبادت میں گزار سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو نیند بھی آئے گی، آپ کو انسانی ضرورتیں بھی ہوں گی،
آپ کو کھانے پینے کے لیے بھوک پیاس کا وقت بھی نکالنا پڑے گا، لیکن شب قدر نصیب ہو جائے تو سمجھو بغیر رکے نان سٹاپ اس نے 1000 مہینوں تک عبادت کر لی۔ وہ 82-83 سال بنتے ہیں، اتنی سال کی تو پاکستانیوں کی زندگی نہیں ہوتی، اتنے سال کی مسلسل عبادت کا ثواب اللہ عطا فرما، اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے۔ اب روزہ تو رکھ لیا لیکن اب غصہ آ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو غصہ آ رہا ہے، اور جس کو سگریٹ یا پان گٹکے کی عادت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھ لیا، اب نشہ بھی نہیں کر سکتا تو غصہ آ رہا ہے، اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو، بیٹے کو، بیوی کو، نوکر کو، پڑوسی کو، ہر ایک کو، دوست کو، وہ بس کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے ہر ایک کو، تو یہ بھی اپنے روزے کو خراب کر رہا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی صبر کا مہینہ ہے، چپ، برداشت، صبر۔ کوئی تمہیں دوسرا بھی زبردستی لڑنے کے لیے چھیڑے تب بھی نہیں لڑو، اپنے آپ کو سمجھا لو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے والا ہوں، صبر کرنا ہے، لڑائیاں نہیں کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ہمدردی کا، غمخاری کا مہینہ ہے، اس میں اپنے پیٹ بھرنے کی فکر کرنے کے بجائے ہمدردی کی جائے، اور ہمدردی کا ہر طرح کا موقع تلاش کر کے اس کو کیا جائے۔ کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دو، کسی کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دو، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دو۔ ایک خاص چیز کی طرف حضرت نے توجہ دلائی، روزے داروں کا روزہ کھلواؤ، روزے داروں کا روزہ کھلواؤ، اپنے روزے کا پورا پورا ثواب تمہیں ملا۔ جتنے بندوں کا روزہ کھلواؤ گے ان کو اللہ ان کے روزے کا پورا پورا ثواب دے گا۔ پھر تمہیں بونس میں ایک چیز کیا ملے گی کہ جتنوں کے تم نے روزے کھلوائے ان سب کے روزوں کے برابر تمہیں اکیلے کو بھی ثواب مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، غربت کا دور ہے، مدینے میں صحابہ کرام شروع میں بہت زیادہ غریب تھے، بھائی غربت کے عجیب عجیب واقعات ہیں، آپ نے سنے بھی ہیں، تو اللہ کے رسول ہم روزہ کھلوانے جتنی حیثیت ہی نہیں رکھتے، ہم کسی کا کیا روزہ کھلوائیں گے، ہمارے تو اپنے فاقے پڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہمانداری والا روزہ بھلے نہ کھلوا سکو، جیسے کسی مہمان کے سامنے کھانے رکھے جاتے ہیں بھلے ویسا نہ کر سکو، اللہ رب العزت روزہ کھلوانے کا پورا ثواب اس کو عطا فرما دیں گے جس نے ایک چھوارا، تازی کھجور بھی نہیں تھی بیچارے کے پاس، سوکھا چھوارا اس نے روزے دار کو دیا کہ بھئی یہ کھا کے کیا کر لو، اپنا روزہ کھول لو، یا فرمایا پانی کا ایک گھونٹ، یا فرمایا لسی کا ایک گھونٹ، یہ سستی سستی چیزیں ہیں، یہ دے کر روزہ کھلوائے گا تو جتنے لوگوں کے روزے کھلوائے ان سب کے روزوں کے برابر اس اکیلے کو اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ جی یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اور الحمدللہ جن لوگوں کو اس کی سمجھ ہے وہ اس میں لگتے ہیں، روزانہ اس میں لگتے ہیں، اور ان کو اپنا روزہ کھولنے کی بھی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری کھجور سے، ہمارے پانی سے، ہمارے کسی چھوٹے موٹے آئٹم سے کوئی روزے دار روزہ کھول لے۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ سے ان کو نوازتا بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک لسی کا گلاس یا ایک گھونٹ لسی کا وہ دے دو، اس سے بھی گزارا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پورا پورا ثواب تمہیں عطا فرمائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنی سکت ہو، جتنا بس میں ہو وہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں روزانہ بزرگوں کی برکت سے یہاں پر دسترخوان لگتا ہے افطاری کا، کئی مرتبہ کوئی مسافر بھی آ کے ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ کوئی قریب میں کام کرنے والے مزدور بھی آ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ نمازی حضرات بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو اب جو روزے کا دسترخوان لگایا جس نے، اس کے اللہ نے قبول فرما لیا تو وارے نیارے ہیں بھائی، وہ تو بڑا ثواب کما رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے،
اور اللہ رب العزت اس کے اندر ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے خیر مانگو، رزق مانگو، روزی مانگو، دنیا کی اور آخرت کی خیر مانگو۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں پورا سال گزر جاتا ہے، روزانہ پھل کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ کبھی ہفتے بعد پھل کھا لیا، کبھی مہینے بعد پھل کھایا، کبھی 4 مہینے بعد پھل کھایا۔ رمضان میں اللہ روز پھل کھلاتا ہے جی۔ اور وہ چیزیں جو رمضان میں ہم کھاتے ہیں وہ پورا سال نہیں بھی کھا رہے ہوتے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ اس کی صرف ایک شکل ہے۔ ایک بندہ اگر رمضان میں زیادہ نہیں کھاتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ رزق صرف کھانے کو نہیں کہتے، آپ کی صحت بھی رزق ہے، آپ کی اولاد ہونا بھی رزق ہے، آپ کے رشتہ داروں سے اچھے تعلق ہونا بھی رزق ہے، آپ کے لیے کاروبار اور کمائی کے حلال اور باعزت راستے کھلنا یہ بھی رزق ہے، 4 بندوں میں آپ کی عزت بن جانا یہ بھی رزق ہے، اور کھانا پینا بھی اس کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کا رزق بڑھاتا ہے رمضان مبارک میں۔ اور فرمایا کہ دیکھو رمضان کے صبح شام رات جو رمضان کی خاص عبادتیں ہیں ان کے ساتھ گزارو۔ اس حدیث میں 2 عبادتیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہیں خاص۔ ایک تو یہ بتائی کہ دن کا روزہ وہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسرا فرمایا رات کو کھڑے ہو کر نماز میں قیام، نماز پڑھنا، جس کی اجتماعی شکل تراویح کی ہے کہ مل کر اکٹھے ہو کر سنت ہے کہ تراویح کی 20 رکعت پڑھی جائیں، اور اس کی انفرادی شکل تہجد کی ہے کہ پھر سحری کے وقت میں تہجد بھی پڑھ لی جائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمہیں دی گئی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اپنا چلتے پھرتے 4 طرح کی باتیں اللہ سے بار بار کرو۔ 4 طرح کی باتیں رمضان کے مہینے میں اللہ سے بار بار کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ ان میں سے 2 باتیں وہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی تمہیں ملے گی، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر تمہارا اپنا گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ 2 باتیں جس سے اللہ راضی ہوگا، ایک تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے بھائی، اور دوسرا کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ یہ 2 کام وہ ہیں جن سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، اور وہ 2 کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، وہ یہ کیا ہے؟ دوزخ سے بچنے کی دعا کرو، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ اگر دوزخ میں گئے تو پھر تو تم مارے گئے نا، تمہارا گزارا ہی نہیں ہے دوزخ میں جا کے، تمہارا گزارا تو دوزخ سے بچنے میں ہی ہے بھائی، اس لیے بار بار اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا۔ اور دوسرا جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں وہ ہے جنت مانگنا، جنت مانگو اللہ سے، جنت میں نہ گئے تو گزارا نہیں ہوگا، جنت میں جا کر ہی گزارا ہو سکے گا، اس لیے اللہ سے یہ 2 دعائیں بھی بار بار مانگو۔ تو بھائی رمضان کا پورا شیڈیول، رمضان کا پورا گزارنے کی ترتیب وہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اس کو سمجھا جائے، سیکھا جائے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ بزرگوں کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، صبح فجر کے اندر بھی بات کی جاتی ہے، رمضان مبارک کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، اور رمضان مبارک کے بارے میں سنتیں اور احکام اور فرائض وغیرہ اس کو سارا بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی عصر کی نماز کے بعد بھی بات کی جاتی ہے، اور تراویح کی ترتیب ہے، اس میں جڑے بھائی سارے ساتھی۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کی ترتیب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی سنجیدہ لوگ ارادہ کریں، اور اگر اپنے گھر کے کسی چھوٹے لڑکے کو بٹھانے کا ارادہ ہے تو ابھی سے اس کا ذہن بنائیں، ابھی سے اس کی تربیت کریں، تاکہ وہ مسجد میں آ کر آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ ایسا نہ ہو وہ مسجد میں آ کر الٹا اپنی چھوٹی عمر کی وجہ سے، بے سمجھی کی وجہ سے مسجد کی توہین کرے، یا اس میں کوئی اور گناہ کے کام کرے، اور آپ الٹا اس کو مسجد میں بٹھا کر آپ گناہ گار ہو جائیں۔ تو اس لیے اعتکاف کی بھی ترتیب ابھی سے سوچو بھائی، کون بیٹھے گا، کس کو بٹھانا ہے، اور اس کو تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورا رمضان مبارک مقبول طریقے پر اپنی مرضی اور پسند کے مطابق گزارنے کی، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔